وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 12۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 12۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن کے آخری مضامین ہیں، اور اس میں مضمون سمیٹ دیا گیا ہے اور خلاصہ صورت بیان ہو رہا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، اللہ کی اطاعت اور اللہ پہ ایمان، اس کی دعوت ہے۔ اور گزشتہ جو سبق گزرا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مصیبتیں اور تکالیف جو ہیں اس راستے کا حسن ہے، اور اسی کے ذریعے انسان جو ہے کمال کی طرف بڑھتا ہے، اور لہٰذا اس کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آج کا مضمون بھی اسی سلسلے کا ایک مضمون ہے، اسی سلسلے کا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے راستے میں محنت اور جد و جہد کرتا ہے تو اسے اس راستے کی مشکلات اور تکلیفوں پر صبر نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے، یعنی صبر کے علاوہ شکر بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ آج کے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آپ نے سنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی دراصل انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان جن اور انس کو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کر کے اپنے کمال تک پہنچے۔
یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ بندگی بذات خود کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور بندگی کیا ہے یہ بھی یعنی مختصر طور پہ میں بیان کر دوں کہ عبادت اور بندگی سے کیا مراد ہے۔ عبادت اور بندگی یا اطاعت، اس سے مراد کیا ہے، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ تو دیکھیں اس کی جو آسان سی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو اختیار عنایت فرمایا ہے، اس اختیار کو یہ انسان اللہ کے پاس واپس بیچ دے اور اپنے اختیار سے زندگی نہ گزارے، بلکہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اگر کوئی شخص، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر کوئی شخص اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے، تو یہ شخص عبادت گزار ہے، یہ شخص اطاعت گزار ہے، یہ شخص اللہ کا بندہ ہے۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے درجے میں نے آپ کو بیان کر دی۔ بندگی رب یا اللہ کا بندہ بن جانا، یہ تمام درجوں سے بلند درجہ ہے۔ یہ بات بھی آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ ہم تو اطاعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول کی اتباع کو کوئی اہمیت ہم نہیں دیتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا بندہ قرار دے دیا ہے، اور دنیا کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب قرار دے دیا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فی نفسی ہی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کی اطاعت کی ضرورت ہے، نہ رسول کی اتباع کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اس لیے ہیں کہ آپ اپنے کمال تک پہنچ جائیں۔ آپ اپنا کمال اس میں سمجھتے ہیں کہ زیادہ دنیا کو سمیٹنا جو ہے، اس میں آپ اپنا کمال سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی بندگی سے جس طریقے سے، جس شرمناک طریقے سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جس طریقے سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، وہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہماری ذہنیت جو ہے وہ بگڑ چکی ہے۔ ہماری ذہنیت دنیا کے بارے میں بگڑ چکی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں، دنیا کو ہم اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اور دنیا ہی کی کامیابی اور ناکامی کو ہم نے اصل کامیابی یا ناکامی سمجھ لیا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ ہم زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اور جو رسول کا طریقہ ہے، اس میں بھی وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق طے کریں کہ ہم نے اللہ کا کون سا حکم ماننا ہے اور رسول کا کون سی سنت کو قبول کرنا ہے۔ یہ اب ہماری مرضی ہے۔ اصل میں ہم خواہشات کے بندے ہیں، نفس کے بندے ہیں، اصل میں ہم شیطان کے بندے ہیں۔ یہ بات کہنے میں مجھے بالکل کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے شیطان کی بندگی شروع کر دی ہے، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا علم اور ادراک نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی، یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں شیطان کا بندہ ہوں۔ در حقیقت ہم شیطان کے بندے بن چکے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی کا راستہ۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ بغاوت کا راستہ۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ تکبر کا راستہ۔ وہ سارے راستے ہم نے اپنا لیے، تکبر کی روش کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور یہ بات جو ہے نتائج کے حساب سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ، بلکہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سنا دوں، من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا تو وہ گمراہ ہو گیا کھلی گمراہی سے۔
دراصل ہم ایک گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ہم نہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نمبر ایک، اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ اسی کو عین اللہ تعالیٰ کی بندگی قرار دیتے ہیں، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق۔ دیکھیں ہر گمراہ شخص جو ہے، یعنی گمراہ کا میں معنی اس سینس میں لے رہا ہوں کہ ایک شخص جس کی منزل اللہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے، ایک شخص جو اللہ کے راستے پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، نافرمانی میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی اسے خاص اہمیت محسوس ہی نہیں ہوتی، یہ شخص گمراہ ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہا یہ گمراہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کسی کو گمراہ ثابت کروں، یا یہ تو ہم نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ بل لا یشعرون یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ بہرحال تو آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 12 سورہ تغابن، اس میں جو ہے ایک بہت بنیادی مضمون اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے کہ بھئی اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو ٹھیک، اگر تم منہ موڑ لو گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہمارے رسول کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، ان کے درجات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ رسول کے ذمے تو واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، یعنی بات اور جو پیغام ہے وہ کھول کھول کر پہنچا دے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ عام طور پہ اصل میں بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اپنی جو چند سلیکٹڈ عبادات ہیں جس کو ہم نے جس کو ہم سارا دین سمجھ بیٹھے ہیں، وہ بھی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ وہ احسان جتاتا ہے۔ کوئی ایک یعنی میں بس یہ مختصر میں آپ کو بات کروں، اس کی تفصیل کیا کروں، یعنی ہم اپنے دانست میں اپنے آپ کو بڑا نیک اور اطاعت گزار سمجھتے ہیں، اور اس اطاعت گزاری کو جو بھی ہے، جو کہ ہماری اصل میں خواہشات نفسی ہیں، لیکن اس کو ہم اللہ تعالیٰ پہ ایک احسان سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی تہجد کو اٹھتا ہے تو وہ بڑا فخر کرتا ہے، اپنی دانست میں اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، یا کوئی اگر صبح کی نماز مسجد میں جا کے باجماعت پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، میں اس کی کم نظروں سے نہیں دیکھ رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کچھ عبادات کو رسمی طور پہ اپنائے ہوئے ہیں تو ہر انسان پھر یہ سمجھتا ہے اپنی دانست میں کہ یہ بڑا نیک ہو گیا اور بس یہ سرٹیفائیڈ جنتی ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو بندگی اللہ کا حق ہے، آپ کسی کو یعنی حق کسی کا اگر حق ادا کریں، یعنی دیکھیں اللہ کی بندگی کا تو ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک خادمہ ہے یا ایک خادم ہے، گھر کی صفائی پہ یا گھر کے کام پہ جو بھی ہے، تو ماہوار اس کا 3000 روپے آپ نے اس کو مقرر کر دیا ہے، 3000 روپے 4000 جو بھی ہے، تو مہینے بعد سارا مہینہ وہ کام کرتی ہے، مہینے بعد جو ہے وہ اگر آپ کو 3000 روپے آپ اسے دیتے بھی ہیں تو یہ اس کا حق ہے، یہ آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے۔ یہ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں لیکن ہے بڑی بات، بظاہر چھوٹی آپ کو لگے گی لیکن یہ ہے بہت بڑی بات۔ دیکھیں، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کائنات ہمارے لیے کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نعمتیں، بے شمار نعمتوں سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، ہوا میں آکسیجن ہے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور مرتے دم تک آپ استعمال کرتے رہتے ہیں بنا کسی قیمت کے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، سورج کی روشنی ہے، اللہ نے سورج کو ہمارے لیے بنایا ہے، اس سے ہم روشنی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیل و نہار کی گردش جو ہے اسی کی وجہ سے ہے، یعنی سورج کی وجہ سے ہے۔ تو لیکن یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، پھر ہمیں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہیں، زمین سے
مٹی سے ہمارے لیے گندم بنا دی ہے، مکئی بنا دی ہے، اور بے شمار قسم کی اجناس بنا دی ہیں، اور چاول ہے اور دالیں ہیں، اور یہ چنا ہے، یہ لوبیا ہے، یہ ماش کی دال ہے، یہ ارہر کی دال ہے، یہ مونگ کی دال ہے، یہ اچھا پھر ادھر سبزیوں پہ آ جائیں، ایک لمبی قطار ہے سبزیوں کی، یہ ہرا دھنیا ہے، یہ پودینہ ہے، یہ ساگ ہے، اور مختلف قسم کے ساگ ہیں، اور پھر ٹماٹر ہے، اور پیاز ہے، یہ لہسن ہے، یہ ادرک ہے، یہ سب کس نے ہمارے لیے بنائے؟ اللہ نے، مٹی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پھل بنا دیے ہمارے، یہ آم ہے، یہ کیلا ہے، یہ مالٹا ہے، یہ سیب ہے، یہ امرود ہے، بے شمار قسم کے پھل بنا دیے۔ ہر علاقے کا ایک ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی بات ماننا بنتا ہے، اللہ کی بندگی بنتی ہے، اللہ کا کہنا ماننا بنتا ہے۔ بے شمار نعمتیں استعمال کر کے اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار لیں تو یہ تو اللہ کا حق ہے، اور نعمتیں نہ بھی ہوتی تو وہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اور ہم اسی کے بندے ہیں۔ ہم نے یعنی کہنا تو اسی کا ماننا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کچھ احسان ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں، میں تو شیطان کی بات نہیں مان رہا اور آپ کی بات مان رہا ہوں۔ اس قسم کی ایک ذہنیت ہے۔ پھر لوگ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے عام طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کے پھول جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی جو ہے نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار دیتے ہیں اور شیطان کی بندگی میں گزار دیتے ہیں۔ یعنی لوگ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے کہ بھئی جس کا کھائے اسی کا گائے۔ کھا تم اللہ کا رہے ہو اور تم نفس کے بندے بن گئے ہو، شیطان کے بندے بن گئے ہو۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی جسمانی اور مادی نعمتیں ہم پر تمام کر دی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی نعمت، ہمیں تو روحانی نعمتیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بنائے کہ دنیا میں آ کے دنیا کو استعمال کر کے ہم روحانی نعمتیں حاصل کر لیں۔ اور وہ نعمت ہے کیا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں سوچ سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا پیدا کیا ہے۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، میں اس کو بھی یعنی وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک تو تب ہوگی جب ہم اپنے رب کا دیدار کریں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تو جب ہوگی جب ملاقات ہو جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تو جب ہوگی جب رب کا پڑوس ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنتی جو ہیں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، رب کائنات کے دربار میں، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نعمتیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی عنایت فرمائی ہے کہ بھئی تھوڑی سی محنت اور جد و جہد کر لو اور اپنے آپ کو جنتی بنا لو۔ تو جنت میں جانے کا طریقہ بتانے کے لیے رسول آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص نہیں جانا چاہتا تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات نہیں کرنا چاہتا، رب کا دیدار کے شرف سے محروم ہونا چاہتا ہے، رب کی ملاقات کے شرف سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔
لیکن جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو، جیسا کہ ہم آج ہمارے اعمال سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ملاقات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، نہ کوئی تمنا ہے، یعنی کتنی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ کی ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اور یہ امید تو کافروں کو بھی نہیں تھی، اور وہ دنیا کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھتے تھے، اس پر مطمئن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ میرے احکامات سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو وہ دیکھیں، میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو روش کافروں کی تھی وہ روش ہم نے اپنا لی ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ایک یعنی بہت بڑا، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ڈرا بیک، یعنی یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اس غلطی کا شکار ہو گئے کہ اس کے باوجود کہ رب کے ملاقات کے ہم عملاً انکاری ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے نہ کوئی تڑپ ہے، نہ کوئی جد و جہد ہے، پھر بھی ہم اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اللہ معاف کر دے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے۔ یعنی یہ توقعات لگا لی ہیں ہم نے، اس سے بڑا ظلم کون ہوگا؟ تارک قرآن کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شکوہ کریں گے رب کے دربار میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں نے تو قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن سے دور ہٹ گئے تھے۔ آج کیا ہم قرآن کے پاس ہیں کہ دور ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں، یہ پاکستان کو امت مسلمہ کا نام لیتے ہیں، پھر پاکستان سب سے بڑی اسلامی رعایت سلطنت، سب سے بڑے یعنی اسلامی سلطنت ہم کہتے ہیں نا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ ہم کہتے تو مسلمان ہیں اور عقیدہ ہمارا کافروں کا سا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس یہی زندگی ہے۔ ہمارے ایک قومی ایک رویہ بن گیا ہے ہمارا کہ اسی دنیا کو ہم نے کافی سمجھ لیا ہے، اسی دنیا کی سوچوں میں ہم غرق ہیں۔ یعنی چلیں پاکستان کے طور پہ لگا لیں، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بس کچھ اصل راستے سے، یعنی جس مقصد کے تحت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا، تو آپ تو اس سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ اپنے قومی اسمبلی میں کس کو لیڈر بنا کے بھجواتے ہیں؟ ویسے میں آپ سے، اگرچہ اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی متشرع انسان کو، کسی عالم دین کو آپ نے ووٹ دے کے وزیر اعظم یا صدر بنوایا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یعنی قومی اسمبلی کے تو آپ انتخاب کرتے ہیں، چلیں اور اداروں کو تو چھوڑ دیں، لیکن آپ وزیر اعظم کی کرسی پر کس کو بٹھاتے ہیں؟ وہ جو غیبتیں کرے، کھلے جلسوں میں لوگوں کی بھد اڑائے، جو گالیاں دے، جو اخلاق باختہ ہو، اور جو سارا یعنی دنیا دار ہو، آپ یعنی انہی لوگوں کو، اور ظاہر ہے کہ ہم تو انہی لوگوں کو بھجوائیں، اپنے جیسے لوگوں کو بھجوائیں گے جو ہم سے دنیا کے وعدے کرے اور جو ہمیں لبھائے وعدے کر کے کہ لوڈ شیڈنگ ہم ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔
ان لوگوں کو ہم بھجوا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک آپ کی پارٹی کا ہماری آج کل جو وزیر اعظم ہے یہ آخری امید، یعنی جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے، آج کل تو ان کا وہ طوطی بولتا ہے، لیکن جب آخری امید ہم نہیں تو کون، یہ میں کسی پارٹی کے خلاف یا مخالفت میں نہیں، لیکن یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں یہ جس قسم کے نعروں سے ہمیں لبھاتی ہیں اور ووٹ دینے پر آمادہ کرتی ہیں، تو وہ نعرے کیا ہیں؟ ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، اور آخری امید، عمران خان آخری امید۔ آپ کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ حقیقت میں تو یہی ہم جو بھی آپ نعرے لگاتے ہیں، آپ کی آخری امید تو انسان ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں۔ آپ نے امیدیں تو اللہ سے نہیں لگائیں، مخلوق سے لگا لی ہیں۔ اور وہ کیا ہوا، مطلب وہ الیکشن آئے، ان کو اکثریت نہیں ملی، اور بس وہ پھر لے کے جو ہے مانگ کے وہ بن گئے جو بھی تھے۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آج کا مضمون جو ہے آپ اچھی طریقے سے دیکھیں۔ میں دوبارہ ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اطاعت اللہ کی کرو اور اطاعت رسول کی کرو، اور اگر تم نے میری اور میرے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو پہنچا دیا، ہمارے رسولوں کے ذمے تو پہنچا دینا ہی ہے بس۔ یہ بہرحال اس مضمون پہ ذرا سوچیں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسولوں کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کے پہنچا دینا ہی ہے۔ ان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی جو ہے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ جنت کا راستہ بتانا پیغمبر کا کام ہے، راستے پر چلنا جو ہے وہ پھر انسانوں کی مرضی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ So obey God and obey the messenger. But if you turn away, it is only incumbent on our messenger to deliver the clear message. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔